الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شریعت و طریقت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں 20واں قول۔ حضرت سیدی ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ہم زمانہ بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں تو جس شخص کو دیکھے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اپنے ایسے حال کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے شریعت کی حد سے باہر کر دے، اس کے قریب بھی نہ جا۔ 21واں قول۔ حضرت سیدی ابو العباس احمد بن محمد الآدمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے اوپر شریعت کے آداب لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو معرفت کے نور سے روشن کر دے گا، اور اس مقام سے بڑھ کر کوئی مقام معظم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ 22واں قول۔ سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت ممشاد دینوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرید کا ادب یہ ہے کہ شریعت کے آداب کی اپنے نفس پر حفاظت کرے، یعنی پابندی کرے۔ 30واں قول۔ حضرت سیدنا سری سکتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تصوف 3 وصفوں کا نام ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کی معرفت کا نور اس کے ورع یعنی اعلیٰ تقوی کو بجھا نہ دے۔ دوسرا یہ کہ اپنے دل میں کوئی ایسا خیال نہ لائے جو ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث کے خلاف ہو۔ تیسرا یہ کہ کرامتوں کی وجہ سے وہ پوشیدہ چیزوں کو نہ کھولے جن کا کھولنا اللہ عز و جل نے اس پر حرام کیا ہے۔ 24واں قول۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بہت دفعہ تصوف کا کوئی نقطہ میرے دل میں مدتوں آتا رہتا، لیکن میں تب تک اسے قبول نہ کرتا جب تک قرآن و حدیث 2 عادل گواہ اس نقطے کی تصدیق نہ فرما دیتے۔ دوسری روایت میں فرمایا بہت دفعہ حقیقت کا کوئی نقطہ 40 دن تک میرے دل پر کھڑکتا رہتا، میں تب تک اسے اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا جب تک قرآن و سنت کے 2 گواہ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ 25واں قول۔ امام طریقت حضرت ابو علی رودباری جو حضرت جنید بغدادی کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، امام ابو القاسم کشیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بزرگوں میں ان کے برابر طریقت کا علم کسی کو نہ تھا۔ ان بزرگوں سے سوال ہوا کہ ایک شخص مزامیر یعنی باجے سنتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے کیونکہ میں ایسے درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ احوال کے اختلاف کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہاں پہنچا تو ضرور ہے مگر جہنم تک۔ 26واں قول۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن خفیف سبی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ 27واں قول۔ امام ابو بکر محمد بن ابراہیم بخاری نے اپنی کتاب التعارف لمذہب التصوف اس کی شان میں اولیاء کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو تصوف نہ پہچانا جاتا۔ اس کتاب میں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے تصوف کی تعریف نقل فرمائی کہ تصوف ان اوصاف کا نام ہے۔ ان کو ختم اس پر فرمایا کہ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ 28واں قول۔ حضرت ابو القاسم نصر آبادی رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابو بکر شبلی اور سیدنا ابو علی رودباری کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہے۔ 19واں قول۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ حضرت جعفر بن محمد خواص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کے احکام کے علم سے بہتر میں کوئی چیز نہیں جانتا۔ علم کے بغیر اعمال پاک نہیں ہوتے، علم کے بغیر سب عمل برباد ہیں۔ علم ہی سے اللہ عز و جل کی معرفت و اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ علم کو وہی ناپسند کرے گا جو کم بخت ہے۔ 30واں قول۔ جلیل القدر عالم حضرت سیدی محمد وفی شاذلی کے پیر و مرشد حضرت سیدی داؤد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء ظاہر کے دل صفائی قلب کے جہان اور گندگی کی دنیا کے درمیان واسطہ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اولیاء و عوام کے درمیان واسطہ ہیں اور عام مخلوق پر رحمت ہیں کیونکہ غیب کی باتوں اور حقیقت کے علوم تک عوام کی رسائی نہیں، اور یہی علماء
وہ فیوز و برکات عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ قول صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ علماء رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوں، اس مخلوق کے لیے جو بارگاہ غیب و حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ 31واں قول، سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتنہ کے مارے ہوئے کچھ لوگوں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا ہے تاکہ صوفی کہلائیں، حالانکہ ان کو صوفیوں سے کچھ تعلق نہیں بلکہ وہ دھوکے اور غلطی میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل خالص خدا کی طرف ہو گئے اور یہی مراد کو پہنچنا ہے، اور شریعت کے طریقوں کی پابندی کرنا عوام کا کام ہے۔ ان کا یہ قول خالص بے دینی اور زندیقی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور کیا جانا ہے، کیونکہ جس حقیقت کو شریعت رد کر دے وہ حقیقت نہیں، بے دینی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ چوری اور زنا کرنے والے ایسے لوگوں سے بہتر ہیں۔ 32واں قول، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب اعلام الہدی و عقیدہ ارباب التقی میں فرمایا، جس شخص کے لیے اور جس کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوں وہ احکام شریعت کا پورا پابند نہ ہو تو ایسا شخص بے دین ہے، اور جو خلاف عادت چیزیں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں وہ کرامات نہیں بلکہ دھوکہ اور استدراج ہے۔ 33واں قول، حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک گروہ معرفت اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ صرف معرفت کا نام ہی جانتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان کا فعل سب اگلے پچھلوں کے علم سے اعلیٰ ہے، لہٰذا وہ سب فقیہوں، محدثوں، مفسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمام مسلمانوں اور علماء کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے بارے میں اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک فاسقوں اور منافقوں میں سے ہیں۔ 34واں قول، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم ظاہر میں جو شریعت کا ترادو ہے اسے ہاتھ سے نہ پھینکنا بلکہ جو شریعت کا حکم ہے فوراً اس پر عمل کر، اور اگر عام علماء کے خلاف تیری سمجھ میں ایسی بات آئے جو شریعت کے ظاہر حکم پر عمل کرنے سے تجھے روکے تو اس پر اعتماد نہ کر، کیونکہ وہ معرفت نہیں بلکہ اس کی شکل میں ایک دھوکہ ہے جس کی تجھے خبر نہیں۔ 35واں قول، حضرت سعیدی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات میں فرماتے ہیں، جان لو کہ شریعت کا ترازو جو اللہ عز و جل نے زمین میں مقرر فرمایا ہے وہ وہی ہے جو علماء شریعت کے ہاتھ میں ہے، تو جب کوئی ولی شریعت کے اس پیمانے سے باہر نکلے حالانکہ اس کی عقل سلامت ہو تو ایسے شخص کا رد کرنا واجب ہے۔ 36واں قول، نیز حضرت بحر الحقائق ممدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اولیاء و پیر حضرات کے پیمانے کبھی شریعت سے خطا نہیں کرتے اور وہ شریعت کی مخالفت سے محفوظ ہیں۔ 37واں قول، نیز شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقین جان کہ شریعت کا چشمہ ہی حقیقت کا چشمہ ہے، کیونکہ شریعت کے دو دائرے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، اوپر کا دائرہ کشف والوں کے لیے ہے اور نیچے کا دائرہ فکر والوں کا ہے۔ اہل فکر جب اہل کشف کے اقوال تلاش کرتے ہیں اور انہیں اپنی فکر کے دائرے میں نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول شریعت سے باہر ہے، اس پر اہل فکر اہل کشف پر اعتراض کرتے ہیں، مگر اہل کشف اہل فکر پر اعتراض نہیں کرتے، اور جو کشف و فکر دونوں رکھتا ہے وہ اپنے وقت کا حکیم ہے۔ لہٰذا جس طرح علوم فکر شریعت کا حصہ ہیں اسی طرح اہل کشف کے علوم بھی شریعت کا حصہ ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، اور آج کل کیونکہ دونوں پہلوؤں کا جامع شخص موجود نہیں لہٰذا محض ظاہر دیکھنے والوں نے شریعت و حقیقت کو جدا سمجھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس عبارت سے پتہ چلا کہ اہل ظاہر یعنی علماء اگر علوم حقیقت کو نہ سمجھیں تو وہ معذور ہیں کہ وہ شریعت کے نیچے والے دائرے میں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص ولایت کا دعویٰ کرے اور ظاہری علم کا انکار کرے وہ جھوٹا اور فریبی ہے، کیونکہ اگر وہ حقیقتاً اوپر والے دائرے تک پہنچا ہوتا تو نیچے والے دائرے کا انکار نہ کرتا اور اس سے جاہل نہ ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ظاہر علم والے جڑیں اور باطنی علم والے شاخیں، اگر شاخیں کاٹ دی جائیں تو اصل درخت باقی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی بلند شاخ پر پہنچ کر جڑ کاٹ دے تو اس کی ہڈی پسلی کی خیر نہیں۔ نیز اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اہل ظاہر اگر شریعت و حقیقت کو جدا سمجھے تو ان کی غلطی ہے، مگر اس وجہ سے وہ اپنے علم میں جھوٹے نہ ہوں گے،
لیکن اگر تصوف کا دعویٰ کرنے والا علم ظاہر کا انکار کرے اور شریعت و طریقت کو جدا سمجھے تو وہ قطعاً جھوٹا اور مکار ہے۔ 38واں قول حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علوم الہیہ میں ولی کا کشف اس علم سے آگے نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کی کتاب اور وحی عطا فرما رہی ہے۔ اس مقام میں حضرت جنید نے فرمایا، ہمارے یہ علم کتاب و سنت کی قید میں ہے۔ ایک اور عارف نے فرمایا، جس کشف کی گواہی قرآن و حدیث نہ دیں وہ کچھ بھی نہیں، تو ہرگز کسی ولی کے لیے قرآن مجید کے فہم کے بغیر کچھ کشف نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں کے متعلق فرماتا ہے، ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز سے کچھ لکھ دیا۔ تو 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ولی کا علم کتاب و سنت سے باہر نہ جائے گا، اور اگر کچھ باہر ہو جائے تو وہ علم نہ ہوگا اور نہ ہی کشف ہوگا، بلکہ اگر تم تحقیق کرو تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ جہالت تھی۔ 39واں قول حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تیری مدد کرے، یقین جان کرامت اللہ تعالیٰ کے نام مبارک بر کے طفیل سے آتی ہے، لہذا اسے صرف نیک لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس کرامت کی 2 قسمیں ہیں، حسیہ یعنی حواس سے معلوم ہونے والی، معنویہ محض دل سے معلوم ہونے والی۔ ان میں سے عوام صرف پہلی قسم کی کرامت کو جانتے کیونکہ وہ اسے اپنے حواس، آنکھ، کان وغیرہ سے جانتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کے دل کی بات بتا دینا، گزشتہ، موجودہ، آئندہ کی غیب کی باتیں بتا دینا، پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، بہت لمبا فاصلہ چند قدم میں طے کر لینا، آنکھوں سے چھپ جانا کہ آنکھوں کے سامنے موجود ہوں مگر نظر نہ آئیں۔ اور دوسری قسم کی وہ کرامات ہیں جنہیں کرامت معنویہ کہتے ہیں، اسے صرف خاص لوگ ہی پہچانتے ہیں، عوام نہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اپنے نفس پر شریعت کے آداب کی پابندی لگائے رکھے، عمدہ خصلتیں حاصل کرے اور اسے بری عادتوں سے بچنے کی توفیق دی جائے، تمام واجبات کو ٹھیک وقت پر ادا کرنے کی پابندی کرتا رہے۔ ان کرامتوں میں دھوکے اور فریب کا دخل نہیں ہوتا، اور وہ کرامتیں جن کو عوام پہچانتی ہیں ان میں دھوکہ اور فریب کا دخل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہر کرامتیں جنہیں عوام دیکھتی ہے جس آدمی سے ظاہر ہوں اسے شریعت پر استقامت کے نتیجے میں حاصل ہوں، یا وہ کرامات خود استقامت پیدا کر دیں، ورنہ وہ کرامات نہ ہوں گی۔ اور کرامات معنویہ میں مکر و فریب کا دخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم ان کے ساتھ ہے، اور علم کی قوت اور اس کا شرف خود ہی تجھے بتائے گا کہ ان میں دھوکے کا دخل نہیں، اس لیے کہ شریعت کی حدیں کسی کے لیے دھوکے کا پھندہ قائم نہیں کرتی۔ انہی وجوہات کی بنا پر شریعت سعادت حاصل کرنے کا صاف اور روشن راستہ ہے۔ علم ہی مقصود ہے اور اسی سے نفع پہنچتا ہے، اگر اس پر عمل نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ عالموں بے علم برابر نہیں، تو علماء ہی دھوکے اور فریب سے امان میں ہیں۔ 40واں قول تمام کتبوں میں جو سب سے اعلیٰ اور ممتاز کتب ہیں وہ 4 ہیں، اول حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سید احمد رفاعی، تیسرے سید احمد کبیر بدوی، اور چوتھے سیدی حضرت ابراہیم دسوقی رضی اللہ عنہ۔ یہ چوتھے جلیل القدر بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، شریعت درخت ہے اور حقیقت پھل ہے۔ درخت اور پھل کی نسبت بھی یہی بتا رہی ہے کہ درخت قائم ہے تو جڑ موجود ہے، مگر جو جڑ ہی کاٹ بیٹھا وہ نرا محروم و مردود ہے۔ پھر اس مثال کی بھی وہی حالت ہے جو ہم دریا و سرچشمہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ درخت کٹ جائے تو آئندہ پھل کی امید نہ رہی، مگر جو پھل آ چکے ہیں وہ باقی ہیں۔ لیکن یہاں شریعت و طریقت میں جیسے ہی درخت کٹے گا آئے ہوئے پھل بھی فنا ہو جاتے ہیں، اور فنا ہوتے ہی بس نہیں بلکہ انسان کا دشمن ابلیس لعین غلیظ اور گوبر کے پھل جادو سے بنا کر ان کے منہ میں دیتا ہے، اور یہ جہالت سے انہیں حقیقت کا پھل سمجھ کر خوشی خوشی نگلتا ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ منہ میں کیا بھرا تھا۔ اس بات سے اللہ کی پناہ ہے۔ شریعت و طریقت کے لیے زیادہ موضوع مثال پان اور اس کی بیل کی ہے کہ پان خوشبو والا، اچھے رنگ والا، اچھے ذائقے والا، فرحت بخش، دل و دماغ کو تقویت دینے والا، خون صاف کرنے والا، منہ کی بو اچھی کرنے والا، چہرے پر سرخی لانے والا اور زینت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اس کا عجیب خاصا یہ جیسے ہی پان کی بیل، سوکھے پان جہاں جہاں ہوں فوراً سوکھ جاتے ہیں، اور شریعت بھی ایسے ہی ہے کہ اس کا پھل طریقت بہت فائدہ والا ہے، مگر جیسے ہی اس کی اصل یعنی شریعت آدمی سے جدا ہو طریقت کے پھل بھی فوراً بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ 41واں قول
इमाम अब्दुल वहाब शेरानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर व मुर्शद हज़रत अली ख़वास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म कश्फ ये है कि अशिया जिस तरह वाक़या और हकीकत में है उसी तरह उनके मुतालिक ख़बर दे, और जब तू इस कश्फ की तहकीक करेगा तो हरगिज़ से शरीयत के ख़िलाफ़ ना पाएगा, बल्कि वो ऐन शरीयत ही है। 42वां कौल। नीज़ मज़कूर बुज़ुर्ग रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उलमाए ज़ाहिर हों या उलमाए बातिन, सबके चिराग शरीयत ही के नूर से रोशन हैं। लिहाजा आइमा मुज्तहिदीन और उनके मुक़ल्लिदीन किसी का कोई कौल ऐसा नहीं कि हकीकत वालों के अक़वाल उनकी तायीद न करते हों। हमारे नज़दीक इसमें कोई शक नहीं। नीज़ उन्होंने फरमाया, तमाम उलमाए उम्मत के दिलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस से मदद पहुँचती है, तो हर आलम का चिराग हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही के नूर बातिन के शमादान से रोशन है। 43वां कौल। नीज़ आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, सही और सच्चा इल्म कश्फ कभी भी शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ नहीं आता। 44वां कौल। नीज़ आप रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, हर हकीकत शरीयत है और हर शरीयत हकीकत है, यानी इनमें से कोई एक दूसरे से के ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकती। 45वां कौल। जलीलुल कदर इमाम हज़रत अब्दुल वहाब शेरानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने तसरीह की है कि अल्लाह ताला ने शैतान को कुदरत दी है कि कश्फ वाला आदमी आसमान व अर्श व कुर्सी व लोह कलम जहाँ से अलूम हासिल करता है वहाँ की तस्वीरें बनाकर शैतान आदमी के सामने कर दे, और हकीकत में वो अर्श व कुर्सी व लोह कलम ना हो बल्कि शैतान का धोखा हो, और शैतान इस धोखे से अपना शैतानी अमल उसके दिल में डाल दे, और ये कश्फ वाला उसे अल्लाह की तरफ से समझे और उस पर अमल करके ख़ुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करे। इसीलिए औलिया कराम ने कश्फ वाले पर वाजिब करार दिया है कि जो इल्म उसे कश्फ के ज़रिए से हासिल हो उस पर अमल करने से पहले उसे किताब व सुन्नत पर पेश करे, अगर उनके मुवाफिक हो तो अमल करे, वरना उस पर अमल करना हराम है। ए नबीनाओ, तुमने शरीयत की तरफ मुहताजी देखी, शरीयत का दामन न थामा तो शैतान कच्चे धागे की लगाम देकर तुम्हें घुमाए फिरेगा। इसलिए हदीस में बग़ैर फ़िक़ा पढ़े इबादत करने वाले को चक्की का गधा करार दिया है। 46वां कौल। नीज़ इमाम शारानी फरमाते हैं, विलायत की इंतहा कभी नबूवत की इब्तदा तक नहीं पहुँच सकती, और अगर कोई वली इस चश्मे तक बढ़े जिससे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम फैज़ लेते हैं तो वली जल जाए। औलिया कराम की इंतहा यही है कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक इबादत बजा लाते रहें, ख्वाह कश्फ हासिल हो या नहीं, और जब कभी कोई शरीयत से निकलेगा हलाक हो जाएगा और उनकी मदद कट जाएगी, और उन्हें कभी मुमकिन नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से बज़ाते खुद बग़ैर शरीयत के वास्ते के लें। हम ऊपर बयान कर रहे हैं कि तमाम अंबिया व औलिया हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद लेते हैं। 47वां कौल। नीज़ इमाम शारानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तसव्वुफ़ क्या है? बस अहकाम शरीयत पर बंदे के अमल का खुलासा है। 48वां कौल। फिर फरमाया, इल्म तसव्वुफ़ शरीयत के चश्मे से निकली हुई झील है। 49वां कौल। फिर फरमाया, जो नज़र गौर करे वो जान लेगी कि औलिया के अलूम में से कोई चीज़ शरीयत से बाहर नहीं, और उनके अलूम शरीयत से बाहर कैसे हो सकते हैं, हालांकि हर लम्हा शरीयत ही उनके लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया है। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।